السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل الذین یذکرون اللہ والذین لا یذکرون کمثل الحی والمیت او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سارے ساتھی محبت کے ساتھ، عشق کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور عظیم احسان ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے مبارک گھر میں اپنے مبارک نام کی اس مبارک مجلس میں حاضر ہونے کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ سب کہہ دو الحمدللہ۔ اللہ تعالی ہمارا یہاں مل کر بیٹھنا، جمع ہونا قبول فرمائے اور ہم سب کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ اس مبارک مجلس کی برکت سے ہمارے عیبوں پر دارین میں پردہ فرمائے۔ یہ ذکر کی مجلس ہے، اسی نسبت سے چند باتیں عرض کروں گا۔ انسان دو چیزوں سے بنا ہے۔ میری بات پوری توجہ کے ساتھ، قاری صاحب آگے تشریف، قاری ظفر صاحب آگے آ جائیں، آپ قاری بھی ہیں، عالم بھی ہیں، مولانا آگے آ جائیں۔ آپ حضرات بھی تھوڑا آگے آ جائیں، جزاکم اللہ۔ انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، جسم اور روح۔ ہم اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب انسان کی روح نکلتی ہے، پھر اس کے بعد یہ جو جسم رکھا ہوتا ہے، اس کو عبد الغفار، عبد الغفور، عبداللہ، عبد الرحمن کوئی نہیں کہتا، کہتے میت رکھی ہے۔ تو جب روح نکلتی ہے پیچھے میت بچ جاتی، اور جب انسان اپنی ماں کے پیٹ میں آتا ہے 4 مہینے کے بعد، مفسرین روایت نقل کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے 4 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ آسمان سے روح بھیجتے ہیں جو اس کے جسم میں سرایت کرتی ہے،
اس کے بعد یہ ماں کے پیٹ میں حرکت شروع کر دیتا ہے، اس وقت سے اس کی زندگی کی ابتدا ہوتی ہے۔ ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا، یہاں جسم اور روح دونوں انسان کے ساتھ اکٹھے رہتی ہے، تب یہ انسان ہے۔ تو جس طرح اچھا یہ جو انسان کا جسم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو مٹی سے بنایا ہے۔ بہت سارے مراحل کے بعد انسان اسی مٹی سے نکلنے والا غلہ خوراک کھاتا ہے، اس سے گوشت بنتا ہے۔ وہی اللہ تعالیٰ اس کو ایک مادے میں تبدیل فرماتا ہے، ماں کے پیٹ میں وہ منتقل ہوتا ہے، انسان کا جسم بنتا ہے، اور پھر اس جسم کی ساری خوراک یہ مٹی ہے۔ اسی سے فروٹ نکل رہے ہیں، اسی سے گندم نکل رہی ہے، باجرہ اور باقی چاول جو انسان غذا میں استعمال کرتا ہے، پانی نکل رہا ہے وہ پیتا ہے۔ سب کچھ جو انسان کے جسم کے لیے ضرورت ہے وہ سب مٹی سے نکل رہا ہے۔ بیمار ہو جائے تو اس کے لیے علاج وہ بھی اسی مٹی سے ہے۔ یہ انسان کے جسم کی ضرورت ہے۔ جس طرح انسان کا جسم مٹی سے ہے اور اس کی خوراک مٹی سے ہے، بیمار ہو جائے تو اس کا علاج مٹی سے ہے، اسی طرح انسان کی جو روح ہے وہ آسمان سے آئی ہے، اس کے لیے بھی خوراک کی ضرورت ہے۔ وہ خوراک وہیں سے آئی ہے جہاں سے انسان کی روح آئی ہے۔ اگر وہ خوراک روح کو ملتی رہے تو یہ روح زندہ رہتی ہے۔ اگر وہ خوراک بند ہو جائے تو میں نے جو حدیث خطبے میں پڑھی ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ وہ مردہ ہے، اس کا جسم تو زندہ ہے، روح اس کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے، زندہ ہے، لیکن اس روح کی طاقت ختم ہو جاتی ہے کیونکہ اس کی غذا ختم ہو گئی ہے۔ ہم دنیا میں رہتے ہیں، زمین پر رہتے ہیں، اس لیے ہماری زیادہ توجہ زمین کی طرف ہے اور زمین کے خوراک کی طرف ہے۔ اگر ہمیں روٹی نہ ملے 2 وقت میں تو ہمارا جسم کام چھوڑ دیتا ہے، ہمارا سر درد کرنے لگ جاتا ہے، ہمیں چکر آنے لگ جاتے ہیں اور جسم طاقت چھوڑ دیتا ہے، کام نہیں ہوتا کیونکہ یہ جسم کی غذا بند ہو گئی ہے۔ اگر پانی رک جائے انسان کا تو وہ زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتا۔ اسی طرح انسان کے روح کی جو غذا ہے اگر وہ بند ہو جائے تو انسان کی روح مر جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ وہ غذا کیا ہے، وہ غذا ہے اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، یہ انسان کے روح کی غذا ہے۔ یہ غلط بات ہے جو لوگوں کے ہاں سنائی دیتا ہے کہ یہ گانا بجانا اور سریلی آوازیں یہ ساری کی ساری یہ روح کی غذا ہیں، یہ تو ساری مٹی سے بنی ہوئی ہیں، باجا ہو، بین ہو، کوئی آواز ہو، یہ اس کے سارے آلات مٹی سے ہیں۔ قرآن مجید میں پڑھتا تھا خیر المدارس میں، اس وقت وہاں دوسرے ممالک کے بہت سارے طلباء پڑھتے تھے، تو پاکستان والوں کے لیے الگ روٹی سالن تیار ہوتا اور دوسرے ملک والوں کے لیے الگ تیار ہوتا۔ میں سوچتا بھئی یہ بھی تو انسان ہیں ہماری طرح، ہم روٹی سالن جو کھاتے ہیں یہ کیوں نہیں کھاتے؟ کہتے ہیں کہ جس علاقے کے رہنے والے ہیں یہ اسی علاقے کی غذا استعمال کرتے ہیں، اگر وہ نہ کھائیں تو یہ کمزور بیمار ہو جاتے ہیں۔ تو جس علاقے سے یہ روح آئی ہے اگر اس علاقے کی غذا اس کو نہیں ملے گی تو یہ تو بیمار ہو جائے گا، مر جائے گا۔ یہ میں اپنی بات نہیں کہہ رہا، یہ اس ذات کا فرمایا ہوا یقینی فرمان ہے
جس کے فرمان میں کبھی بھی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ سورج، چاند، ستارے کی روشنی ماند پڑ سکتی ہے لیکن اللہ کے نبی کے فرمان کا اختتام نہیں ہے، اس کی رونق میں ماند نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو انسان، وہ چاہے پاکستان کا رہنے والا ہے یا کسی اور ملک کا رہنے والا ہے، وہ غریب ہے، امیر ہے، وہ بچہ ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، وہ صحت مند ہے، بیمار ہے، وہ جس حالت میں بھی ہے، جس رنگ کا بھی ہے، جس قوم کا بھی ہے، ان سب کے لیے فرمایا الذی مثل الذین یذکر اللہ والذین لا یذکرون کمثل الحی والمیت، جو اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے وہ زندہ ہے، جو اللہ کو یاد نہیں کرتا، ذکر نہیں کرتا، وہ مردہ ہے۔ تو اللہ کی یاد ہماری ضرورت ہے، اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر اتنا قیمتی ہے۔ اب اندازہ لگائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، فرمایا التسبیح نصف المیزان والحمد یملأہ ولا الہ الا اللہ لیس دون اللہ حجاب او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ ذکر کے 3 جملے اللہ کے نبی نے فرمائے، کتنا قیمتی ہیں۔ فرمایا کہ سبحان اللہ، یہ اس ترازو کو آدھے تک کر دیتا ہے جس ترازو میں قیامت کے دن عمل تلیں گے، یہ آدھا ترازو بھر دیتا ہے ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا، اور پھر الحمدللہ کہا تو ترازو بھر گیا۔ وہ ترازو کتنا بڑا ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کا قول تفاسیر میں لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس ترازو کا ذکر فرمایا، جزاکم اللہ خیر، ترازو کا ذکر فرمایا، حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دریافت کیا، نبی تو براہ راست اللہ سے باتیں فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام ہوتے ہیں، وحی کے ذریعے سے، الہام کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، یا اللہ وہ میں ترازو دیکھنا چاہتا ہوں، کتنا بڑا ترازو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ اس کی صفت بیان فرمائی کہ ایک پلڑے میں زمین و آسمان آ جاتا ہے، تو فرمایا کہ میں نے درخواست کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ آپ اس کی طاقت نہیں رکھتے دیکھنے کی۔ میں نے درخواست کی، یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے دیکھا، اللہ نے اس کے سامنے پردے ہٹائے، داؤد علیہ السلام بے ہوش ہو گئے کہ جس کے پلے میں زمین آسمان آ جائے وہ کتنا بڑا ترازو ہے۔ آپ حضرات تشریف رکھیں، میری بات غور سے سنیں، یہی آپ کی محبت ہے، میری بات آپ لے لیں، یہی آپ کی محبت ہے۔ اتنا بڑا ترازو، اور سبحان اللہ کہنے سے، سچی زبان سے سچا کلمہ ہے کہ جس نے سبحان اللہ کہا آدھا ترازو بھر گیا، الحمدللہ کہا پورا ترازو بھر گیا۔ لا الہ الا اللہ میں تو اتنا قوت ہے، اتنا طاقت ہے۔ فرمایا جب لا الہ الا اللہ ایمان والا اپنی زبان سے نکالتا ہے، اللہ 7 آسمان کے سارے پردے ہٹا دیتے ہیں، براہ راست ہی اللہ تک پہنچتا ہے۔ لیس دون اللہ حجاب، اتنا قیمتی ذکر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو آدمی اللہ کا ذکر کر رہا ہے یہاں، اللہ اکبر، فرمایا اللہ اس کا ذکر آسمانوں پر کر رہا ہوتا ہے، اس کا نام لے کر اس کا ذکر آسمانوں پر کر رہا ہوتا ہے۔ حضرت انبیاء علیہ السلام سب اللہ کا ذکر ہر وقت کرنے والے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس عشق سے بھرے ہوئے ذکر کا تذکرہ اللہ تعالیٰ بہت فرماتے تھے فرشتوں میں۔ ایک فرشتے نے درخواست کی، یا اللہ میں آپ کا وہ عاشق دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب محبت سے اللہ کا نام لیا جائے، عشق کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ بھی محبت سے اس کا تذکرہ فرماتے ہیں۔
جیسے ہم اللہ کو یاد کریں گے اللہ ویسے یاد فرماتے ہیں۔ تو حضرت خلیل ابراہیم خلیل اللہ کے دوست، وہ تو عشق و محبت میں اللہ کا نام لیتے تھے۔ مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، درمیان میں ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، عرض کیا اللہ کے رسول اسلام تو بڑا وسیع ہے، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس پر میں عمل کر کے اللہ کا قرب حاصل کر لوں۔ ویسے تو اسلام کا ہر کام اللہ کا قرب کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مختصر ہو جس کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤں۔ فرمایا کہ اللہ کا ذکر کر، اللہ کے ذکر میں رطب اللسان رہے۔ رطب اللسان یعنی تیری زبان تر رہے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے۔ محدثین فرماتے ہیں اللہ کے ذکر سے زبان کیسے تر ہوگی؟ یہ اس وقت تر ہوتی ہے جب عشق و محبت میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے تحت لکھا ہے کہ یہ ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا، یہ وہ سمجھتا ہے جس کو دنیاوی عشق و محبت کے ساتھ کبھی واسطہ پڑا ہو، یہ وہی سمجھ سکتا ہے جس کو دنیاوی عشق و محبت سے کبھی واسطہ پڑا ہو، کہ جس کو کسی کے ساتھ محبت ہو جائے تو اس کا نام لیتے، نام سنتے، نام لکھتے اس کو بڑا مزہ آتا ہے، بڑا خوبصورت لگتا ہے، بڑا دل چھلانگے لگاتا ہے۔ تو فرمایا یوں اللہ کے محبت اور عشق میں مست ہو کر جب آدمی اللہ کا نام لیتا ہے تو اس کی زبان لذت اور مٹھاس سے تر ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا یوں ذکر کرو کہ تمہاری زبان اللہ کے عشق و محبت اور لذت میں تر ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس طرح اللہ کا ذکر فرماتے تھے۔ تو وہ اس فرشتے نے درخواست کی، یا اللہ میں اس ابراہیم سے ملنا چاہتا ہوں جس کا تذکرہ آسمانوں پر عشق و محبت کے تذکرے بڑے کثرت سے ہوتے ہیں، میں اس کا عشق محبت دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی۔ حضرت آسمان سے اترا زمین پر وہ فرشتہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بکریاں چرا رہے تھے، ان کی اپنی ذاتی بکریاں تھیں، بکریاں چرا رہے تھے کہیں کھیت میں، جنگل میں، کسی جگہ پر۔ تو وہ فرشتہ انسانی شکل میں ایسے قریب سے گزرا اور اس نے پورے عشق اور محبت کے ساتھ، آپ کو پتہ ہے کہ نام لینے کا جو انداز ہوتا ہے یہ مختلف ہوتا ہے۔ ایک آدمی کسی اپنے نوکر کا نام لیتا ہے، کہتا ہے او عبد الوحید، اس کا انداز اور ہے۔ اور جزاکم اللہ، درود شریف پڑھنا۔ اپنے بیٹی کا جب نام لیتا ہے تو اس کا انداز اور ہوتا ہے، غیر کا نام لیا انداز اور عبد الوحید ادھر آ، اور بیٹے کو کہے گا بیٹے عبد الوحید ادھر تو آؤ، تو بیٹے کا دل محبت سے بھر گیا، فرق ہوتا ہے۔ تو اللہ کا نام لینے کے انداز بھی مختلف ہیں۔ تو وہ جب آیا زمین پر اور ابراہیم علیہ السلام جہاں جانور چرا رہے تھے، بکریاں چرا رہے تھے، قریب سے گزرا اور وہ تسبیحات، وہ الفاظ جو اللہ کی محبت کے تذکرے سے بھرے ہوئے، جس کو آپ تسبیح تراویح کہتے ہیں، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے جملے، پاک ہے وہ ذات جو بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے، عظیم ذات ہے، بہت بڑا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی صفاتی نام تذکرے۔ تو جب قریب سے گزرا، ابراہیم علیہ السلام کے کان میں آواز آئی تو ایسے چونکے، دیکھا، غور سے سنا، وہ تو اللہ کے نام بڑے مزے سے لے رہا ہے۔ تو انہوں نے بلایا، او اللہ کے بندے ادھر آؤ، میری بات تو سنو۔ انہوں نے ایسے لاپرواہی میں، جی کیا بات ہے؟
انہوں نے کہا میری ایک درخواست ہے، یہ جملے جو آپ نے بولے ہیں ایک دفعہ پھر سنائیے، بڑے مزیدار ہیں۔ انہوں نے کہا ایسے مفت میں سنا دوں، قیمت لگے گی؟ پوچھا بھئی آپ کیا قیمت لیں گے ان جملوں کی؟ کہ آپ کے پاس یہ آپ کی بکریاں ہیں؟ جی میری بکریاں ہیں، آدھی بکریاں لوں گا تب سناؤں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوچا نہیں، مشورہ نہیں کیا کسی سے، اور بھئی ایک بکری تو 40 50 60 ہزار کی ہے اور آدھی بکریاں، پتہ نہیں کتنا بڑا ریوڑ تھا، آدھی بکریاں ایک جملے پر۔ لیکن جہاں عشق ہوتا ہے، جہاں محبت ہوتی ہے، جہاں شوق ہوتا ہے، اس کے سامنے دنیا کی کوئی قیمت نہیں رہتی۔ مشہور ہے، کہتے ہیں شوق کا کوئی مول ہے؟ شوق کا تو کوئی مول نہیں۔ تو یہ شوق، یہ عشق محبت ہے، تو اس کا کوئی مول نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ آدھی بکریاں آپ کی، مجھے جملے سنا دو۔ انہوں نے پھر وہ کلمات سنائے، پوری محبت اور عشق کے ساتھ سنائے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بڑا مزہ آیا، اور عشق میں جب محبوب کا نام لیا جائے تو وہ عشق کی آگ بجھتی نہیں ہے، بھڑکتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جب تذکرہ ہوا تو عشق کی آگ بڑھی، تو جب اس نے جملے مکمل کر لیے تو پھر درخواست کی کہ آپ سے درخواست ہے اللہ کے بندے ایک دفعہ پھر سنا دو۔ انہوں نے کہا کہ پھر قیمت لگے گی؟ انہوں نے کہا آدھی بکریاں کھڑی ہیں یہ آپ کی، مجھے ایک دفعہ پھر سنا دو۔ تو انہوں نے پھر محبت سے سنایا، عشق کی آگ اور بڑھی۔ اب پھر ابراہیم علیہ السلام نے تیسری مرتبہ سوال کیا کہ اللہ کے بندے ایک دفعہ اور سنا دو۔ انہوں نے کہا آپ کے پاس رہا تو کچھ نہیں، آپ کس چیز کے بدلے میں سناؤں، کیا قیمت دو گے؟ انہوں نے کہا کہ یہ بکریاں ہو گئیں آپ کی، آپ کو چرواہے کی ضرورت ہوگی، میں آپ کا غلام نوکر بن جاتا ہوں، میں اپنی جان آپ کے حوالے کر دیتا ہوں، مجھے اس کے بدلے میں سنا دیں۔ اس سے بڑی کیا قیمت ہو سکتی ہے؟ جب یہ بات کی تو اس نے کہا کہ میں، اے خلیل اللہ، میں انسان نہیں ہوں، میں اللہ کا فرشتہ ہوں۔ تیرے عشق کے تذکرے آسمانوں پر ہوتے تھے، میری خواہش ہوئی، میں نے اللہ سے درخواست کی میں آپ کے عشق کو دیکھوں، واقعی آپ اللہ کے سچے خلیل ہیں، سچے عاشق ہیں۔ یہ بکریاں بھی آپ کی اور آپ کے حوالے، میں تو اللہ کی طرف سے آیا تھا اجازت لے کر۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، جب بندہ دنیا میں اللہ کا نام لیتا ہے، اللہ کا تذکرہ کرتا ہے، اللہ آسمان پر اس کا نام لیتا ہے۔ اور حدیث میں اس کی تفصیل ہے کہ اگر اکیلے بیٹھ کر اللہ کا نام لے گا، اللہ اکیلے اس کو یاد فرماتے ہیں، اور اگر مجمع میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرے، اللہ فرشتوں کے مجمع میں اس کو یاد فرماتے ہیں، اس کا نام لیتے ہیں۔ فاذکرونی اذکرکم، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ کا ذکر اتنا لذت والا ہے کہ اس ذکر سے انسان کے تمام کام آسان ہو جاتے ہیں۔ جو اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ اس کو یاد کر رہا ہے، اور جس کو اللہ یاد کرتا ہے اس کے کام تو آسان ہیں۔ ہم دنیا میں دیکھ لیں، اگر کسی آدمی کا تعلق کسی ایم پی اے سے، ایم این اے سے، یا کسی پولیس کے افسر سے ہو جائے تو وہ مطمئن ہو جاتا ہے، بھئی میرا تعلق ہے، اس کی گھبراہٹ ختم، وہ اپنے آپ کو محفوظ محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ میں تو محفوظ ہوں، میرا تعلق کوئی مسئلہ بنا براہ راست رابطہ کروں گا، ایک فون کرنے کی ضرورت ہے، فوراً کام ہو جائے گا۔ تو جو ساری کائنات کا مالک ہے، جب انسان کو اس کے ساتھ تعلق بنے گا، یاد کرے گا، فوراً وہ یاد کرے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب بندہ اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے تو یہ پھر دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میرا فلاں کام بنا دے، تو فرشتے اس کے سفارشی بن جاتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ آواز تو بڑی مانوس مانوس نظر آتی ہے، یہ کس کی آواز ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فلاں بندہ جو مجھے یاد کرتا ہے یہ اس کی آواز ہے۔ تو وہ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اس مانوس آواز کو قبول کر لیجئے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ دنیا کے سارے مراحل اس کے آسان ہو جاتے ہیں۔ میں اس موضوع کی طرف پھر آتا ہوں۔
اگلا مرحلہ کہ جب یہ دنیا سے جاتا ہے تو قبر کا عذاب اس کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو آدمی کثرت سے اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عذاب قبر کو اٹھا دیتا ہے، قبر میں پرسکون ہو گیا۔ اور حشر میں قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جہاں دوسرے عبادت گزاروں کے منابر ممبر لگے ہوں گے، کرسیاں لگے ہوں گی، وہاں اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والا، کثرت سے اللہ کے ذکر کرنے والے کا جو ممبر ہوگا وہ نور کا ہوگا، اور وہ ایسے ممبر پر بیٹھا ہوگا۔ اب اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ وہ علاقے کا بڑا چودھری ہو، خان صاحب ہو، اور بڑا مالدار ہو، فیکٹریوں کا مالک ہو، مربوں کا مالک ہو، بڑے عہدے والا ہو، نہیں، یہ غریب فقیر جس کے گھر میں روٹی بھی 2 وقت نہیں پک سکتی، وہ اپنا لباس بھی پوری طرح نہیں اپنا جسم کو چھپا سکتا، لیکن اللہ کی یاد میں مست ہے، یہ آدمی بھی قیامت کے دن ممبر پر ہوگا۔ اور اس حدیث میں جو الفاظ ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ انبیاء، شہداء، وہ لوگ بھی رشک کر رہے ہوں گے، اس پر پوچھیں گے یہ کون ہے جو نور کے ممبر پر تشریف فرما ہے؟ کہا جائے گا یہ وہ آدمی ہے جس کی زبان ہر وقت اللہ کی یاد میں مست رہتی تھی۔ اور جنت کا ایک دروازہ ہے جو خاص اور بڑا اعزاز کے ساتھ بنا ہوا۔ آپ لوگ کسی پروگرام میں جاتے ہیں، دلہا کو لے جاتے ہیں یا کسی بڑے عہدے والے کو، اس کے لیے الگ دروازہ بناتے ہیں، بڑی ڈیزائن کے ساتھ اور بڑے اعزاز کے ساتھ، اس میں بتیاں پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے، اس دروازے سے اس کو لے جاتے ہیں، یہ اس کے اعزاز میں ہوتا ہے۔ تو جو اللہ کے ذکر میں مست رہتا ہے دنیا میں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے قیامت میں جنت میں داخلے کے لیے بھی الگ دروازہ بنائیں گے جس سے وہ داخل ہو کر جنت میں جائے گا۔ اس لیے یہ صرف روح کی غذا نہیں ہے، یہ انسان کے ہر مرحلے میں اس کی ضرورت ہے، یہ ساتھ رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا، قالوا وما ریاض الجنہ یا رسول اللہ۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے باغ سے جب گزرو تو چر لیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا جنت کے باغ کیا ہے؟ فرمایا حلق الذکر، جہاں لوگ جمع ہو کر اللہ کی یاد کے لیے بیٹھے ہوں وہاں بیٹھ جایا کرو۔ اور یہاں جو الفاظ بولے ہیں اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آدمی دل سے اللہ کا نام لے تو اس کو اتنا مزہ آتا ہے، اتنا لذت آتی ہے، اس کو کھانے پینے میں اتنا لذت نہیں آتی جتنا اللہ کی یاد میں لذت آتی ہے۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، آپ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان سنی ہے، ہم تو صرف اتنا سنتے ہیں نا بھئی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہونٹوں سے ان کے ہونٹ ملاتے تھے، سونپتے تھے، کندھے پر بٹھایا، چوما، یہ ان کے بچپن کے حالات ہیں۔ یا پھر سیدھا ہم چلے جاتے ہیں واقعہ کربلا کی طرف اور ان کی شہادت کا واقعہ سن کر، بس اتنا ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم جانتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں جانتے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پڑھیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ذکر سے بھری ہوئی ہے، آپ حیران ہوں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 حج فرمائے، 25، اور سارے حج مدینہ منورہ سے پیدل فرمائے ہیں۔ یہ اللہ کے عشق محبت کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ بعض صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم جب بھی گئے ہم نے دیکھا یا تو نماز میں مصروف ہیں، یا تلاوت میں مصروف ہیں، عبادت میں مصروف ہیں۔ ایک دفعہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک پیغام بھیجا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے نام، ایک آدمی کو دیا، فرمایا جاؤ جا کر مدینہ منورہ میں وہاں مسجد نبوی میں جانا، وہاں لوگ حلقے بنا کر خیر کی باتیں کر رہے ہوں گے، جس حلقے میں سناٹا ہو
لوگ خاموشی سے بات سن رہے ہوں، بس اسی حلقے کے گفتگو کرنے والے، حدیث پڑھانے والے اس آدمی کے بارے میں پوچھیں گے، یہ میرا پیغام انہیں کو دینا۔ جب یہ قاصد پہنچا مسجد نبوی میں، دیکھا بہت سارے حلقے لگے ہوئے ہیں، ایک حلقے میں دیکھا لوگ بھی زیادہ ہیں، وہاں ایک نوجوان خوبصورت چہرے والے اور وجاہت والے وہاں بیٹھے ہیں اور گفتگو فرما رہے ہیں، اور سارے لوگ سناٹے سے سن رہے ہیں، ایسے لگتا ہے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ پوچھا یہ کون نوجوان ہے؟ بتایا گیا یہ حضرت حسین ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر لوگوں کو درس حدیث دیتے ہیں۔ وہ ایک حدیث بیان فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنی۔ یہ کتنا عمر تھی؟ 6 سال کی عمر تھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 6 سال تھی۔ اس وقت بھی حدیث پڑھنے کا ذوق، علم حاصل کرنے کا ذوق، اللہ کے نبی سے براہ راست حدیث سنی۔ الاسلام من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، یہ حدیث حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے امت تک پہنچی ہے۔ وہ یہی بات کرتے ہیں کہ آپ کا خوبصورت اسلام تب بنے گا جب آپ کی زبان سے غیر مفید بات نہ نکلے، فضول بات آپ کی زبان سے نہ نکلے، آپ کا اسلام خوبصورت بن جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس کو جنت کا باغ، اور جنت میں تو مزے ہیں، جنت میں تو لذات ہیں، سرور ہے، مزہ ہے، وہاں کوئی پریشانی نہیں، کوئی گھبراہٹ نہیں، کسی قسم کی کوئی مصیبت نہیں۔ تو جو آدمی ذکر کے حلقے میں آ کر بیٹھتا ہے، اللہ کی طرف سے رحمت کی ہوائیں چلتی ہیں جو دلوں کو لگتی ہیں، ان کے دل بھی پرسکون رہتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ چرو فرتعو، چرو۔ اب چرنے کا تعلق تو جانور کے ساتھ ہے، لیکن اللہ کے نبی نے امت کو یہ بات فرمائی سمجھانے کے لیے کہ آپ جانتے ہیں آپ کا جانور بندھا ہوا ہے، آپ نے اس کو کھولا کھیت میں یا کھیت کے قریب سے گزار رہے، تو اس صورت میں وہ آپ سے کھنچوا کر کھیت میں منہ مارتا ہے اور پوری طرح منہ مارتا ہے۔ آپ اس کو کھینچیں، ڈنڈے ماریں، تب بھی جب تک اس کی ہمت ہے وہ چھوڑتا نہیں ہے، پوری انہماک کے ذات وہ چرتا ہے۔ اسی کو ارتعاء کہتے ہیں۔ تو گویا پوری حرص کے ساتھ اور جتنا آپ میں طاقت ہے پوری ہمت کے ساتھ اللہ کے ذکر میں مصروف ہوں، تو تب آپ کو وہی لذت ملے گی جو جنت کی لذت ہے۔ اللہ کے ذکر کے یہ مزے ہیں۔ اب اللہ کا ذکر ہے کیا؟ ایک تو یہی زبان سے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اگر ہو سکے اپنی زندگی کے اوقات کو تقسیم کریں۔ یہ جو ذکر ہے اس کی 2 قسمیں ہیں۔ ذکر میں بڑی وسعت ہے، آپ پریشان نہ ہوں کہ ہر وقت ہم تسبیح لے کر چلیں پھریں۔ ہم نے گھر میں کام کرنا ہے، دکان پر کام کرنا ہے، ہم نے کھیتی باڑی میں کام کرنا ہے، ہر وقت تسبیح تھوڑی پکڑ سکتے ہیں، ہمارے ہاتھ بھی مصروف ہوتے ہیں، سارا دن 8 گھنٹے ہم نے ڈیوٹی دینی ہے فیکٹری میں، ہم کیا کریں؟ اللہ کے نبی نے اپنے امت کے لیے سارے کام آسان فرما دیے۔ آپ کے جو امور ہیں وہ تقسیم ہیں۔ بہت سارے ایسے کام ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے حکم فرمایا یہ کام کرو، اللہ کے نبی نے اس کو بھی ذکر قرار دیا ہے۔ یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے کہ عقل مند وہ لوگ ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو کھڑے ہو کر، بیٹھے اور لیٹے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ انسان کی 3 حالتیں ہیں، اس کے علاوہ چوتھی حالت کوئی نہیں ہے۔ انسان چل رہا ہے تب بھی کھڑا ہے، یہ کھڑے ہونے کی کیفیت، سواری پر بیٹھا ہے، عام حالت میں بیٹھا ہے یا پھر لیٹا ہوا ہے، چوتھی حالت کوئی نہیں ہے۔ تو فرمایا عقل مند وہ لوگ ہیں جو ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ اب ہر حالت میں کیسے اللہ کا ذکر کریں؟ آسان طریقہ ہے
جو کام آپ کر رہے ہیں اس کام کو اللہ کا حکم سمجھ کر اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق کریں۔ یہ آپ ذکر میں مصروف ہیں۔ آپ گھر جا رہے ہیں، گھر میں داخل ہوئے تو بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوں، گھر جا کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں، یہ ذکر کے ساتھ آپ داخل ہو رہے ہیں۔ وہاں جا کر آپ گھر کے کاموں میں، اپنے بچوں میں، اپنی بیوی میں آپ اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، آپ ان کے ساتھ پیار اور محبت سے پیش آئیں، تو یہ آپ ذکر میں مصروف ہیں۔ اگرچہ آپ نے اللہ کا نام نہیں لیا، لیکن اللہ کے نبی کے طریقے، اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق گھر میں بیٹھے۔ آپ جانور چرا رہے ہیں، آپ کھیت میں جانور چرائیں، جنگل میں لے جائیں، آپ گھاس کاٹ کے آ جائیں۔ آپ یہ سوچیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان گونگے جانوروں کا تم پر حق ہے، میں اللہ کے نبی کے اس حکم کو پورا کر رہا ہوں۔ اب گھاس کاٹ رہے ہیں، زبان سے کچھ بھی نہ کہیں، آپ جانوروں کو ڈال رہے ہیں، ان کو پانی پلا رہے ہیں، سہ میں باندھ رہے ہیں، دھوپ پر باندھ رہے ہیں سردیوں میں، اندر باہر ان کی خدمت میں لگے ہوئے، آپ اللہ کے ذکر میں مصروف ہیں۔ اسی طرح ہر کام اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق کریں، اللہ کے نبی نے اس کو بھی اللہ کا ذکر قرار دیا ہے۔ اچھا، ایک اور کام کہ اللہ کے نبی نے جس کاموں سے روکا ہے اس کام سے رک جانا بھی اللہ کا ذکر ہے۔ آپ کو غصہ آ گیا کسی سے، اب اس صورت میں دل کر رہا ہے کہ اینٹ اٹھا کر ماروں یا کم از کم زبان سے کچھ کہہ دوں، تو نہیں کہا، خاموش ہو گیا۔ اب بظاہر زبان بند ہو گئی ہے، لیکن اس کا زبان کا بند ہونا اللہ کا ذکر ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ اب آپ حسنین کریمین سے عشق رکھنے والے، محبت رکھنے والے بیٹھے ہیں، میں آپ کو ان کی سنت بتاتا ہوں۔ ایک دفعہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے کی ایک زمین تھی، اس پر کسی آدمی نے قبضہ کر لیا اور جھگڑا کیا، اس پر ناجائز قبضہ کیا۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت یہ کہا کہ تیری ناک خاک آلود ہو، یہ زمین تیری نہیں ہے، میری ہے، یہ جملہ بولا۔ اور اس بات پر بھی افسوس کرنے لگے۔ ان کے خادم نے کہا کہ جب سے میں حضرت حسن کے ساتھ رہ رہا ہوں، اس جملے سے زیادہ سخت جملہ میں نے ان کی زبان سے کبھی بھی نہیں سنا، حالانکہ یہ جملہ وہ تھا جو عام عرب کی زبان پر رہتا تھا۔ ایک دفعہ حضرت حسن حسین بھائی تھے، بھائیوں میں آپس میں کچھ ناراضگی ہو گئی، 3 دن گزر گئے۔ حدیث شریف میں ہے کہ مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی سے غصہ ہو جائے تو 3 دن تک نہ بولنے کی اجازت ہے، 3 دن کے بعد پھر نہ بولنا گناہ ہے۔ اچھا، اس میں جو آدمی ابتدا کرے گا، پہلے جا کر بولے گا، جنت میں وہ اس آدمی سے پہلے جائے گا جو بعد میں بولا ہے، یعنی 2 میں آپس میں چپکلش ہو گئی، ناراضگی ہو گئی، یہ تیسرے دن جا کر اس سے کہتا ہے بھائی میرے سے غلطی ہو گئی، آپ مجھے معاف کر دیں۔ وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے، میں نے معاف کر دیا۔ تو جو گیا ہے جنت میں یہ پہلے جائے گا، وہ بعد میں جائے گا۔ حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ناراضگی ہو گئی، بھائی تھے، کسی ہو جاتا ہے اوپر نیچے کوئی۔ تو تیسرا دن ہو گیا، ایک آدمی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا کہ آپ کے بڑے بھائی آپ سے ناراض ہیں، تو آپ چھوٹے ہیں، جا کر ان سے معذرت کر لیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میرے بڑے بھائی ہیں، میرا دل ان کے بارے میں صاف ہے، ان کا دل بھی میرے بارے میں صاف ہے، بس اتفاقاً ایسے تھوڑی سی ناراضگی ہو گئی، تو میں اس انتظار میں ہوں کہ میرا بھائی میرے سے آ کر ابتدا کرے بولنے کی، تاکہ جنت میں میرا بڑا بھائی پہلے جائے، میں اس کے پیچھے جاؤں، میں آگے اس کے نہ جاؤں۔ یہ شان ہے ان کی۔ تو کوئی بھی بات ہو جائے اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق، اب اس میں زبان بند ہو گئی، خاموش ہو گیا، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ تو جن چیزوں سے اللہ کے نبی نے روکا ہے ان چیزوں سے رک جانا، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ آپ دیکھیں حدیث شریف میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے، نیکی لکھ دی جاتی ہے، جب وہ نیکی کرتا ہے تو 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اور اگر گناہ کا ارادہ کرے تو گناہ نہیں لکھا جاتا۔
پھر جب گناہ کرے گا تو ایک گناہ لکھا گیا، اچھا گناہ کا ارادہ کیا پھر گناہ نہیں کیا، ارادہ چھوڑ دیا، گناہ کرنے کا ارادہ چھوڑ دیا، ارادہ چھوڑنے پر اس کی ایک نیکی لکھی جاتی ہے، تو ارادہ چھوڑنے پر بھی وہ ذکر ہے۔ تو گناہ سے بچ جانا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ کہیں گالی گلوچ ہو رہی ہے، کہیں غیر محرم دوسرے کی مائیں بہنیں بیٹیاں جا رہی ہیں آ رہی ہیں، وہاں نظر کو جھکا لینا یہ سوچ کر کہ میرے گھر میں بھی میری اماں میری بہن اور میری بیٹیاں موجود ہیں، میں دوسروں کو دیکھوں، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ وہ کوئی اور میری بیٹی بہن کو دیکھے، جب اس بات کو برداشت نہیں کرتا تو میں کیوں کسی کی میں ماں بہن بیٹی کو دیکھوں، اپنی نظر جھکا لیتا ہے، تو یہ نظر جھکا کے جا رہا ہے، اس کی زبان بند ہے، اس کے اعمال نامہ میں ذکر لکھا جا رہا ہے، یہ بھی ذکر ہے۔ اس کے علاوہ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں تسبیح، یہ اس تسبیح کو مذکرہ کہتے ہیں، مذکرہ معنی اللہ کی یاد دلانے والی۔ اگر ہاتھ میں نہ ہو تو پھر یاد نہیں رہتا آدمی کو، اگر تسبیح ہاتھ میں آ جائے فارغ وقت میں بیٹھا ہے تو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کوئی بھی لفظ اپنی زبان سے کہتا رہے تو اس کے فرشتے مسلسل لکھتے چلے جاتے ہیں، مسلسل لکھتے ہیں۔ بعض تو ایسے الفاظ ہیں کہ انسان وہ ادا کرتا ہے، صبح سے لے کر شام تک اس کا ثواب لکھتے فرشتوں کو لگ جاتے ہیں، سارا دن لگ جاتا ہے اس کا ثواب لکھتے ہوئے، کہتے ہوئے تھوڑے سے اوقات لگتے۔ مثال کے طور پر حدیث میں مغرب کے بعد یا صبح کی نماز کے بعد اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق یہ 3 دفعہ پڑھتا ہے، اس کے بعد پھر سورۃ حشر کی آخری آیات جو آپ کے قاری صاحب ابھی تلاوت کر رہے تھے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو، یہ 3 آیات یہ پڑھتا ہے تو صبح سے لے کر شام تک 70,000 فرشتے اس کا اعمال نامہ لکھتے لکھتے سارا دن گزر جاتی ہیں، ان کو اتنا ثواب ملتا ہے۔ آپ کا کوئی رشتہ دار بیمار ہے، صبح کے وقت آپ چلے گئے، وہاں اس سے جا کر پوچھا کیا حال ہے بھائی، خیریت ہے، اللہ آپ کو صحت دے، یہ جملے، ان جملوں میں کتنا بوجھ ہے، کتنا قیمت لگتی ہے، لیکن آپ صبح چلے گئے، شام تک 70,000 فرشتے آپ کے لیے استغفار لکھتے رہیں گے، اتنا بڑا اجر۔ اور عام وقت میں آپ تسبیح ہاتھ میں لے لیں، اس کی برکت سے گناہوں سے آدمی بچ جاتا ہے۔ تسبیح ہاتھ میں ہو، سبحان اللہ کہتا رہے، انسان کی روح وہ اس کو غذا مل رہی ہے، اور روح انسان کی جب زندہ ہوتی ہے انسان کو گناہ نہیں کرنے دیتی، روح گناہ نہیں کرنے دیتی، انسان کو گناہ کی جرت تب ہوتی ہے جب روح مردہ ہو جاتی ہے، انسان کا جسم زندہ ہوتا ہے، اس وقت گناہ کی ہمت ہوتی ہے۔ روح زندہ رہے تو گناہ کی ہمت نہیں ہوتی، طاقت تو ہوتی ہے لیکن ہمت نہیں ہوتی گناہ کرنے کی۔ اس لیے ہم اگر ذکر کا اہتمام کریں تو انشاءاللہ ہماری روح زندہ ہوگی، ہم گناہوں سے بچیں گے۔ جب قیامت کے دن جائیں گے تو اس وقت ہمارا اعمال نامہ اجر سے نیکیوں سے بھرا ہوگا، ہماری دنیا بھی بن گئی، قبر بھی بن گئی، حشر بھی بن گیا، جنت بھی بن گئی۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ابھی ذکر کرتے ہیں، 4 تسبیحات کا ذکر ہے۔ پہلی تسبیح لا الہ الا اللہ، یہ وہ کلمہ ہے جس کے بارے میں نے بتایا ہے، حدیث میں ہے